اب اس گفتگو کے تحت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 بہت اہم ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنل احکامات آئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اس میں 11 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں, تو ہم 5 آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے, باقی 6 پھر کبھی کریں گے. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون اور خنزیر کا گوشت, اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو, یعنی کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر تکبیر کے بجائے کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا کسی اور کے تقرب کے لیے ذبح کیا گیا ہو تو, اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, یہ اصل چیز جس سے ریلیٹڈ گفتگو ہونی ہے, اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, جیسے ہمارے بھی دربار ہیں, آستانے ہیں, تو مشرکین جو مکہ تھے نا, ان کے بھی آستانے تھے, بت خانے تھے. کیا کرتے تھے کہ بت جو تھے نا وہ بھی پہلے اللہ کے نیک بندے تھے پہلے دور میں, پھر وہ فوت ہو گئے نیک لوگ, اور لوگوں نے بعد میں ان کے بت بنا کر ان سے یعنی کہ التجائیں کرنے شروع کر دی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری سفارش کریں کہ ہماری بارش برس جائے, ہماری فلاں پریشانی ہے وہ حل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ یہی کام یعنی کہ آج کے دور میں ہمارے لوگ بھی کر رہے ہیں, کہ ادھر شہباز قلندر کا میں دیکھ رہا تھا بت بنا لیا ان لوگوں نے, شہباز قلندر کا ہی بت بنا لیا. ان کے ابھی یہ بھی اس طرح منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری فلاں پریشانی حل ہو جائے, ہماری فلاں پریشانی حل ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم بھی یہود اور نصارہ کے طریقے کے اوپر ہی چل پڑو گے مسلمانوں, ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری یعنی کہ یہ امت کے لوگ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں سے ہی جا ملیں گے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مشرکین عرب تھے وہ بھی بتوں کی, وہ نیک لوگوں کے فوت ہو گئے ان کے بت بنا لے اور ان کے آگے التجائیں کرنے شروع کر دیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے سفارشی بنیں گے. آج یہ مسلمان بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی دربار ہیں, داتا دربار ہیں, غوث کا دربار ہے, بابا فرید کا دربار ہے, شہباز قلندر کا دربار ہے, شہباز قلندر کا ہی بت بنا دیا, اور ان ساروں کے اوپر جا کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے حضور سفارشی ہیں اور یہ ہماری فلاں مشکل حل کر دیں گے, ہماری فلاں پریشانی حل کر دیں گے. تو اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, یعنی کہ جو بت خانے ہیں وہاں پر بھی جو جانور ذبح کیا جائے, اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام رہے گا. کیوں؟ کیونکہ بت خانے جو ہے نا وہاں شرک ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے علاوہ جب آپ کسی جو فوت شدہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں اس سے مانگیں گے, اس سے التجا کریں گے, وہ آپ کی پریشانی حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق, تو گویا آپ نے اس کو رب مان لیا, وہ شرک ہو جائے گا. تو جس جگہ پر شرک ہوتا ہوگا نا ادھر آپ اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز نہیں دے سکتے. یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 3313 اس کا نمبر ہے 3313. ثابت بن ضحاک بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہ اے اللہ کے رسول میں نے نظر مانی ہے کہ میں مقام بوانا کے اوپر جا کر ایک اونٹ اللہ کی راہ میں یعنی کہ ذبح کروں گا, نظر نیاز انہوں نے نظر مانی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے, بڑے اہم سوال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مقام بوانا جس مقام کا تم نام لے رہے ہو اس کے اوپر کہیں زمانہ جاہلیت میں کسی بت کا میلہ تو نہیں لگتا تھا, بت کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر دوسرا سوال کیا کہیں ادھر ان لوگوں کا میلہ تو نہیں لگتا تھا جو بتوں کی آگے بتوں سے التجائے کرتے ہیں, بتوں کے آگے آگ چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ اپنی نظر پوری کرو. اب آپ نے 2 سوال یہ کیوں کیے کہ ادھر بتوں کی بات تو نہیں ہوتی تھی؟ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی بات ہوگی تو شرک ہوگا. عبادت یہ نہیں کہ ادھر آگے نماز پڑھنی ہے, جب آپ اس سے مانگیں گے اور وہ فوت ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا. بت بھی جو تھے وہ پہلے آدمی تھے, نیک لوگ تھے, وہ فوت ہو گئے تو مشرکین عرب نے ان کے بت بنا لے اور ان کے آگے التجائے کرنے شروع کر دیں کہ ہماری یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور. تو جب آپ کسی فوت شدہ سے مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا ایٹومیٹیکلی, ٹھیک ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہیں بت تو نہیں تھے وہاں؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے شرک سے بچایا اپنی امت کو, کہ شرک سے اس قدر آپ نے بچایا. دوسرا کیا کہ یا کہیں ایسے لوگوں کا وہاں میلہ تو نہیں لگتا جو اس قسم کی منتی ادھر آ کر مانگتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا کہ پھر اپنی نظر پوری کرو, کیونکہ اگر اس قسم کے لوگ وہاں آئیں گے, آپ اللہ کی نظر اور نام کی نظر نظر کریں گے تو لوگ اور پرموٹ ہوں گے, لوگ اور کھانے کو آئیں گے, اور ادھر آ کر شرک کریں گے, اور ادھر آ کر منتیں مانگیں گے, تو یہ شرک کا معاملہ بڑھتا چلا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے بچایا, ٹھیک ہے نا. تو جس جگہ پر اللہ کی نافرمانی ہو, شرک ہوتا ہو, وہاں اللہ کے نام کی بھی نظر نہیں پوری کر سکتے, اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی نہیں دے سکتے. تو ہم میرے بھائیو داتا کا دربار ہے, بابا فرید الدین گنج شکر ہے, غوث اعظم ہے, شہباز قلندر ہے, جتنے بھی یہ معروف دربار ہیں, آپ مجھے بتائیں کس دربار کے اوپر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی, کس دربار کے اوپر شرک نہیں ہو رہا؟ ہمارے اپنے بریلویوں کے, دیوبندیوں کے, شیعوں کے, ایون
مفتی حضرات کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچو، درباروں پر جانے سے منع کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے فتوی لکھے ہیں کہ ان کے اوپر نہیں جانا، درباروں کے اوپر مزارات کے اوپر جانے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آج لوگ نہیں باز آ رہے، وہی کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان درباروں کے اوپر اللہ کے نام کی بھی آپ نظر نیاز نہیں دے سکتے، وہ حرام ہے اس آیت کے تحت اور اس حدیث کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ایک اور حدیث ہے ابو داؤد میں 1099 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب میں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے کس قدر بچنے کی تلقین اپنی امت کو کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی خطبہ دے رہے تھے، وہ خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ جی جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو چلا جا، تو بہت برا خطیب ہے۔ اب اس جملے میں کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں اپنی امت کو شرک سے بچنے کی کس قدر آپ نے تلقین کی۔ اس صحابی نے جب کہا نا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اور رسول کو علیحدہ کیا، خالق اور مخلوق کو علیحدہ کیا، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، جب اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایک جملے میں بند کر دی، ان دونوں کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا کہیں لوگ یہی نہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں کو یعنی کہ ایک مساوات نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہی ہیں، جیسے آج کل ہمارے لوگوں کے بھی عقیدے رہے ہیں جی اللہ رسول ایک ہی ہے جی، بس اللہ آسمانات ہوئے تو رسول اللہ نے اپنی شکل جو نیچے بھیج دیتا ہے۔ اس قسم کے عقیدے ہیں پیروں کے، وہ کہتے ہیں اللہ رسول ایک ہی ہے، جرا انہوں نے دو آنکھیں وہ کافر ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تلقین دیکھیں اپنے صحابی کو بچنے کی شرک سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی، تو بہت برا خطیب ہے، تو چلا جا۔ یعنی کہ خالق اور مخلوق کو، اللہ اور اس کے رسول کو ایک جملے میں نہیں آپ نے بیان کرنے دیا، اس قدر کہ کہیں یہ مساوات نہ پیدا ہو جائے اللہ اس کے رسول کی صحابہ کے دلوں میں۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم امام احمد میں ہے، 3247 کا نمبر ہے، 3247، کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں؟ تو یوں کہا جو اکیلا تنہا اللہ چاہے۔ اب میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ اس صحابی کا کیا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہا تھا؟ ٹھیک ہے نا، جدھر جو یہ لوگ دلیلیں دیتے ہیں جو جا کر قبروں پر سجدہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کون سی وہاں جا کے تسبیح پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا یہ نیت ہے کہ یہ ہم خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، یعنی کہ خدا کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ صرف دربار پر سجدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس قسم یہ الٹی دلیلیں دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی کا کیا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ٹھہرا رہا تھا؟ اس نے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا رہا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں؟ تم یوں کہا جو اکیلا تنہا اللہ چاہے۔ ادھر دیکھ لو ہمارے جو پیروں کے مریض ہیں، جو ہمارے پیر چاہیں وہ ہو جاتا ہے، جو وہ دعا کر دیں وہ قبول ہو جاتی ہے، جو وہ چاہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کسی پیر کو خدا کہہ کر خدا ماننے سے خدا نہیں بنتا۔ آپ جب یہ کہہ دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے اختیار نہ دیتے نے، جو چاہن ہو سکتا ہے، جدو چاہن ہو سکتا ہے، بس خدا بنا لیا تسی۔ صحابی نے کیا اللہ دے رسول نے خدا بنانا ہے؟ اللہ دے رسول نے خدا مانتے رہے صحابہ اپنی زندگی مانتے رہے نے؟ صحابی نے صرف عام بات کی تھی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو علیحدہ کر، کئی لوگوں کے دلوں میں مساوات نہ پیدا ہو جائے کہ اللہ رسول ایک ہی ہے جی، جیسے لوگ آج کرتے ہیں۔ کیا صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے؟ صحابی نے یہ کہا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تو یوں کہا جو اکیلا تنہا اللہ چاہے۔ صحابہ تو شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر بچنے کی تلقین کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ سورۃ الانعام کے آیت نمبر 162 میں 162، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں کو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا خالصتاً اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، خالصتاً اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ آپ نے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ ذات نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ جی اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ میرا جو نا میری قربانی جو ہے نا وہ ذبح کے وقت تو اللہ کا نام ہے، لیکن اس کا یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں کو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ خالصاً ایک کے اکیلے طرح اللہ کے لیے ہے۔ تو ادھر دیکھ لیں کیا سے کیا لوگوں نے دین کو بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال وہ کدھر سے کدھر بات نکل گئی کہ جب اس نے کہا نا کہ اپنا صحابی نے
کہ یا رسول اللہ میں مقام بوانا کے اوپر جا کر اونٹ ذبح کر نظر پوری کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہاں بت خانے تو نہیں تھے, وہاں بتوں کی پوجا تو نہیں کی جاتی تھی؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے کہا کہ کیا ادھر ایسے لوگوں کا میلہ تو نہیں لگتا جو ادھر آ کر یعنی کہ شرکیہ کام کرتے ہوں, آ کر اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہوں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے کہا کہ جاؤ نظر پوری کرو. تو جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام ہوتا ہو, جو اللہ کے ساتھ شرک ہوتا ہو, وہ اللہ کے نظر و نیاز, اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دینا 100% حرام ہے. جیسے ہمارا ادھر دادا صاحب جب میرا لگتا ہے تو گجر دودھ لے کر جاتے ہیں, وہ حرام ہے میرے بھائی, وہاں سب شرک ہو رہا ہے. اس طرح جتنے ہی پوری دنیا میں دربار ہیں سارے اپنے ان کے جو بڑے بڑے علماء وہ پیٹ رہے ہیں, رو رہے ہیں کہ میں بچو مسلمانوں بچو, لیکن اب وہ مسلمان کی بات ماننے والے نہیں. وہ دلیلیں انہوں نے خود سے کڑی ہوئی ہیں جی. اہم ہی نہ راشد ہو گیا اگر اسے نہیں صحیح. قرآن میں بار بار آیا کہ زیادہ تر لوگ گمراہی پر جمع ہوتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو حق پر جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نظریں نہ مانو. آپ نے منع فرمایا کہ نظریں نہ مانو. صحیح بخاری میں دیکھ رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم میں 4241 4241 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نظریں مت مانا کرو. نظر ماننے سے کوئی مصیبت نہیں ٹلتی, بس ایک کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. لوگ نظریں مانتے ہیں جب مصیبت آئے پریشانی, یا اللہ میری مصیبت پریشانی ختم ہو جائے گی تو میں یہ تیری راہ میں دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ شرط رکھ رہے ہیں. جس خدا نے آپ کو پیدا کیا, آپ کے ماں کے پیٹ میں آپ کو ہر چیز میسر کی, زمین و آسمان دیا, ہاتھ دے, آنکھیں دی, اتنی چیزیں دی, مشکل آ بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ شرط رکھ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نظر ماننے سے کہ نظر نہ مانا کرو, اس سے کوئی مصیبت نہیں ٹلتی, بس کنجوس کا مال نکل جاتا ہے. اب دیکھ رہے جتنے بھی لوگ درباروں پر جانے والے نظریں ماننے والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں تقسیم بہت کام نہیں کرتے ہیں. تو پھر ان کا اس طریقے سے مال ضائع ہوتا ہے, نکلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں اگر کسی نے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ نظریں نہ مانو. ہاں ایسی نظر بھی مت پوری کرو جو اللہ کی نافرمانی والی ہو, اور ایسی نظر بھی مت پوری کرو جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو. یعنی کہ جو اگر آپ نے کسی نظر مانی ہے کہ میرے ہاں اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی جو چٹکی ہے یا اس کے نام کی دیگ فلاں دربار پر جا کر دوں گا, تو یہ اللہ کی نافرمانی والی نظر ہے, اس کو نہیں پورا کرنا. ہاں تو اس کا کفارہ بھی نہیں ہے. ایسی نظر کسی نے مانی ہے کہ جی میرا اگر یہ کام ہوگا تو میں روزانہ 100 نفل پڑھوں گا, وہ نہیں پڑھ سکے گا, 1-2 دن پڑھے گا تھک جائے گا. تو ایسی نظر بھی آپ مت پوری کرو, اور ان کا کفارہ بھی نہیں ہے. ہاں جو کوئی صحیح نظر آپ نے مانی ہے پھر اس کا کفارہ بھی دو. وہ کفارہ وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 4253 نمبر 4253. نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. تو سورۃ المائدہ میں آیا قسم کا کفارہ کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائیں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں 10 مسکین کو کھانا کھلائیں, 10 مسکینوں کو لباس لے کر دیں, یا ایک غلام آزاد کریں. اگر یہ تینوں کام آپ نہیں کر سکتے پھر مسلسل 3 دن کے روزے رکھیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے نا جو ہم نے جو نا وہ قرآن کی روح سے ہم نے دیکھا کہ اصالہ ثواب, ختم پاک, 11ویں شریف کے جو ریلیٹڈ چیزیں تھیں